جی، لیکن میری تقریر کچھ مختلف ہوگی، آپ کو سننا پڑے گا۔ میں سب سے پہلے ضلع تنظیم جو گلگت کی جو ضلع صدر جواد حسین، میرے بیٹا اشفاق صاحب، مجاہد منصوری صاحب، اور میرے یہاں پہ میرے نائب صدر نظر نہیں آتا ہے جنگی صاحب راجہ، اور شرافت صاحب جو بھی یہاں پہ، اور سری صدر مقصود صاحب، تنظیموں کا نام اس لیے لوں گا کہ آپ لوگوں نے جو تنظیم کے عہدیدار ہیں، جو صدر ہے، جنرل سیکرٹری ہے، آپ لوگوں نے، میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، اور یہ کریڈٹ جو جاتا ہے، وہ تعریف جو بھی ہم جس کی بھی کریں، یہ کریڈٹ صوبائی صدر اور صوبائی تنظیم پہ جاتا ہے، کیونکہ آپ سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے آج گلگت بلتستان میں بہت اہم دن ہے۔ اس سے پہلے یوم تاسیس اس طرح گلگت بلتستان میں کبھی نہیں منایا، اور ہمیں حکم ہوتا تھا کہ کبھی لاہور میں ہوگا، کبھی پشاور میں ہوگا، کبھی کراچی میں ہوگا۔ اس دفعہ ہمارا سینٹرل جو پروگرام وہاں پہ ہوتا تھا، ہمارے قائدین نے کہا نہیں، یہ ہر ضلع میں ہوگا، پورا پاکستان میں ہوگا، اور اس حساب سے میں یہی کہوں گا کہ گلگت بلتستان کے جتنے 10 ضلعوں کے صدور ہیں، ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے، کیونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے، آج کل سوشل میڈیا ہے، ہم نے صبح سے دیکھا ہے، گانج سے لے کر گزر نیر حمزہ چلاس جاگر اسور سے لے کر سب جگہوں میں، شگر میں، سنڈر سگردوں میں بہت اچھے پروگرام بنے ہیں، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں اسی طرح یہ پروگرام ہو تو ہمارا ایک ہی مقصد ہوگا، آئندہ گلگت بلتستان میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ آپ بنیادی باتیں آج کے دن کے حوالے سے، کیونکہ مجھے ٹائم میرے صدر نے مجھے کیونکہ اجازت ہونا چاہیے 5 دن، کیونکہ آپ خوش ہوں گے، آپ لوگ یہاں پہ جتنے بیٹے سب جیالے ہیں، سب شہید بٹو کو ماننے والے ہیں، محترمہ شہید کو ماننے والے ہیں، آصف علی زرداری کو ماننے والے ہیں، بلاول بٹو زرداری کو ماننے والے ہیں، لیکن آپ کو ایک خوشی ہوگی کیونکہ میں ان کا ساتھ رہا ہوں، ان کے ساتھ رہا ہوں، ان کے بارے میں کچھ باتیں میں کہوں گا، جو یہاں پہ جن میں تقریریں ہو گئی ان سے میں مختلف تقریر کروں گا، اس لیے کیونکہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، ان کے باتیں میں نے سنا ہے۔ 60 سال سے 70 سال کی عمر میں یہاں پہ جو لوگ ہیں انہوں نے بٹو کو دیکھا ہوگا، محترمہ شہید کو بعد والوں نے بھی دیکھا ہوگا، تو کچھ باتیں آپ سنیں گے تو آپ کو پتا ہوگا بٹو شہید اور محترمہ آپ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اس کے ساتھ یہاں پہ پارٹی تنظیم کی میں بات کروں گا، اس زمانے میں جب 72 کی میں بات کروں گا، شہید بٹو جب گلگت آیا تو مجھے یاد نہیں تھا کہ میرے بھائی اقبال رسول نے ایک بات کی، اقبال رسول نے کہا جب بٹو شہید گلگت آیا تھا وہ عمر کا چھوٹا تھا، مجھے کہا کہ آپ نے گلدستہ پیش کیا ہے، ساتھ کہا کہ میں نے تو کیا تھا، مجھے یاد تھا، کہا کہ ایک بچی اس زمانے میں تھے، اس نے کہا وہ میرے بھائی یوسف خان صاحب کی صاحبزادی تھی، آپ دونوں نے بٹو شہید کو جب گلگت ایئرپورٹ پہنچا تو آپ نے گلدستہ پیش کیا، وہ زمانہ تھا 72 کا، اور میں 9 کلاس میں گلگت میں اسکول میں پڑھتا تھا۔ اس کے بعد تعریف میں کروں گا اس طرح، اس کے بعد جب بٹو شہید سے 72 میں اس کے ساتھ باضابطہ میری ملاقات نہیں ہو گئی ہے، 74 میں کالی یونین کا صدر تھا، اس زمانے میں جب شہید بٹو گلگت آیا تو شہید بٹو کے ساتھ چیف سیکرٹری کے آفس میں شہید بٹو سے میری ملاقات ہو گئی، اور میرے ساتھ اس زمانے میں ابھی میرے ساتھی موجود ہے، ریٹائر صاحب اس زمانے میں میرے پارٹی کا نہیں تھا لیکن یونین کا وہ نائب صدر تھا، میرے ساتھ تھا، کثیر صحیح سے تعلق رہتا ہے، جنرل سیکرٹری تھا اس زمانے میں، میرے پارٹی سے پی ایس ایف سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ میرے جنرل سیکرٹری تھا کالج کا، کالج کے الیکشن میں موسیٰ صدر ایک ہی پی ایس ایف کی طرف سے جیتا تھا، جو دوسرے جو لوگ آئے تھے وہ ہمارے پارٹی کے مسلم لوگ آئے تھے۔ جب شہید بٹو سے میری ملاقات ہو گئی، جو ڈیمانڈ میں نے شہید بٹو کو پیش کیا اس زمانے میں، جب میں نے ڈیمانڈ پیش کیا مجھے اب بھی یاد ہے، میرے 12 ڈیمانڈ تھے جو شہید بٹو کے سامنے میں نے پیش کیا، اس میں آپ کو بتاؤں انجینئر کے سیدھے، میڈیکل کے سیدھے، یہاں پہ وظیفہ اس زمانے میں کالج میں کسی اسٹوڈنٹ کو نہیں مل رہی تھی، جب وہ انٹرمیڈیٹ کو ڈگری بنانا، ڈگری کو یونیورسٹی بنانا،
چلاس میں سگرتوں میں جہاں کہیں بھی وومن کالج نہیں تھی، جب سارے جوان میں نے شہید بٹو کو پیش کیا تو شہید بٹو نے چنار باغ کی دعوت میں سارے جوان ہمارے پورے کیا جو آج تک چل رہے ہیں، تو ہم ایسے لیڈر کو نہ مانیں، ایسے لیڈر سے ہم قربان نہ ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے شہید بٹو شہید ہوا کیوں ہوا؟ امریکیوں کو انگریز کرا دینے سے، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کی وجہ سے آج بٹو شہید ہوا ہے، اس کو پھانسی ملی ہے، اس وجہ سے ملی ہے، ہم اس کی یاد نہ کریں، اس کی یاد نہ منائے جو دن اس نے یہ بنایا، یہ اسی دن یہ ہم یاد جو کر رہے وہ شہید بٹو نے جو پالیسی ملک پاکستان میں ترقی دیا، روٹی کپڑے مکان کا نعرہ دیا، وہ ہم بٹو شہید کو نہ مانیں۔ اس کے بعد جو گلگت بلتستان کے عوام کے لیے اس نے 2 ضلع تھے 3 بنائے اس زمانے میں۔ بیٹے آپ چھوٹے ہو، آپ سب کو میڈیا والے سب کو صحیح پتا، آپ کو ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ جب میڈیا میں آتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اس زمانے سے شہید بٹو کے دور سے ابھی تک میں نے کوئی ملازمت نہیں کی، سب سے سینئر میں ہوں۔ کوئی چیلنج کرے میرے ساتھ، کوئی کہتا ہے کہ بھائی آپ سینئر کس طرح ہیں، آپ نے نوکری کی ہے، آپ دوسرے تنظیموں میں جا کر آپ نے عہدے لیا ہے۔ موسیٰ تو اس زمانے سے ابھی تک اسی پارٹی میں اسی پارٹی کا عہدیدار ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بھی سینئر، کوئی آئندہ کہے کہ سینئر، لیکن میں ایک بات کہوں، آپ سب سینئر ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو بھی اس پارٹی کا بندہ ہے ورکر ہے سب سینئر ہے، لیکن میں اس زمانے سے آج تک سیسے کا ممبر محترمہ بے نظیر بٹو نے سیسے کا ممبر گلگت بلتستان میں اس سے پہلے نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ اس زمانے میں جو گلگت کا جو ضلع کا صدر تھا، پہلا صدر وزیر شمشاد صاحب تھا، جوہر صاحب تھا۔ آج میں ایک آپ کو بات بتاؤں، جو پیٹ پیچھے گھروں میں میرے بھائی عزور خان صاحب اس زمانے میں عہدیدار تھا، اس زمانے میں پارٹی بنانے میں ان کا ہاتھ تھا، اس کے ساتھ یوسف خان بھائی 2 منٹ اور اسی کے ساتھ اس زمانے میں کچھ لوگ باہر ہیں، ابھی میرے ساتھی ادھر میرے موسیٰ کھومر کا بیر افضل انسپیکٹر صاحب، یہ سارے اس زمانے کے ان کی عمر 65 سے 70 ہے، انہوں نے بٹو شہید بہت ساروں نے دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہوں کہ محترمہ نے جب سیسی کا ممبر لیا تو میں نے آپ کا ڈیمانڈ سیسی کی میٹنگ میں جب مجھے موقع ملا میں نے پیش کیا، صوبائی نظام دے دو۔ آصف علی زرداری نے آپ کو صوبائی نظام دیا، مختصر کہتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے نا کہ بھائی میں یہ باتیں نہیں کہتا ہوں کہ بھائی آپ موبائل پہ ٹک کرو تو آپ کو پتا ہوگا اس میں حقیقت بات ہے، کوئی جھوٹ والی بات ہے، جھوٹ والا کی لعنت ہے۔ جب میں نے ڈیمانڈ پیش کیا، قاہرہ صاحب نے کام شروع کیا۔ آج آپ صوبے میں ہیں، صوبے میں اس کے بعد پھر زبیر صاحب نے آپ کو صوبہ دینا تھا، لیکن وہ ٹائم نہیں مل گیا۔ اب یہ جو عمران خان صاحب دھوکہ دے کر آپ لوگوں کو گلگت بلتستان کے عوام کو کہا کہ میں صوبہ دیتا ہوں، لیکن وہ دے سکتا تھا، نہیں دیا، اس نے بدنیتی کیا ہمارے ساتھ۔ پھر بھی ہمارے لوگ ہم حیران ہیں، اس کو مانتے ہیں تحریک انصاف کے تھے۔ بھائی آپ کے ساتھ کسی نے اچھا نہیں کیا تو آپ اس کو کیوں مانتے ہو؟ اس پر لعنت بھیجو جو اس کو آپ کے ساتھ اچھا نہیں کرے گا، اس کو مارو جو آپ کے ساتھ اچھا کرے گا، اس کے لیے دل مال جان دے دو۔ میں یہی کہتا ہوں کہ پیروز پارٹی کا وہ آپ کے ساتھ کسی اور نے اچھا نہیں کیا اور نہ اچھا کریں گے، اس لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، یہاں پہ بہت اچھے بہت قائد ہر علاقے کی نمائندگی یہاں پہ موجود ہے، آپ صوبائی صدر امجد حسین ایڈوکیٹ کے ساتھ دے دیں، اور آپ کا گورنر یہ دن بیمار ہے ادھر آیا نہیں مہدی شاہ صاحب، اگر میرے خیال میں تقریر وہ سنتا ہوگا، اس کو اللہ صحت دے دے اور گلگت بلتستان کے عوام کی خدمت کرنے کا اس کو نصیب کرے۔ اس کے ساتھ آپ تمام جنہوں نے انسیڈنٹ جو میرے اعلامیہ صاحب سے لے کر سارے جتنے بھی آپ لوگوں نے محنت کیا، آپ سب کا شکریہ۔ خدا حافظ۔